السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی تھی کہ اللہ کو محبوب پسندیدہ جمعہ کا دن ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ کی وحی آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اپنی امت کو اختیار دو کہ ویک میں سے ایک دن عبادت کے لیے منتخب کرو، جو تم منتخب کرو گے وہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے امت کو یہ اختیار دیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا کہ 7 دن میں سے ایک دن عبادت کے لیے منتخب کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ بھی دے دیا کہ دیکھو جمعہ اللہ کو پسند ہے، اسے منتخب کیجیے۔ مگر ان ناہنجاروں نے جمعہ کو نہیں دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم تو جمعہ کو نہیں پسند کرتے، ہم تو سیٹرڈے منتخب کرتے ہیں۔ کیوں بھائی سیٹرڈے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا پیدا کرنی شروع کی تھی تو سنڈے سے شروع کی تھی۔ بائبل میں یہی مضمون ہے کہ سنڈے سے پیدا ہونی شروع ہوئی اور سنڈے کو یہ پیدا ہوا اور منڈے کو یہ پیدا ہوا، ٹیوزڈے کو یہ پیدا ہوا، اور آخر میں فرائیڈے کو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور 6 دن کے اندر سارا عالم بن گیا، اور 7ویں دن سیٹرڈے کو اللہ میاں نے ہولی ڈے منایا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیٹرڈے کو اللہ میاں نے ہولی ڈے منایا تھا، ہم بھی اس دن ہولی ڈے کریں گے۔ اور ان کم بختوں نے تو یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ 6 دن کام کرتے کرتے اللہ میاں ریٹائرڈ تھک گئے تھے، تو ریسٹ کیا تھا سیٹرڈے کو، ہولی ڈے نہیں، ریسٹ کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کہا تھا 6 دن کائنات پیدا کرتے کرتے اللہ نے تھک گئے تھے تو 6 دن آرام کیا تھا سیٹرڈے کو، اور اس کا جواب قرآن کریم میں سورہ قاف والقرآن المجید میں دیا ہے اللہ نے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکن چھو کر کے بھی نہیں گئی۔ اللہ نے وما مسنا من لغوب انہی کے عقیدے کو رد کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میاں نے اس دن کام نہیں کیا تھا، ریسٹ کیا تھا، تھک گئے تھے، آرام کیا تھا، ہم بھی ہفتے میں 6 دن کام کریں گے، 7ویں دن ویکینڈ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ دیا مگر امت نے خواہش نہیں کی جمعہ کی۔ جو امت نے چاہا وہی دن ان پر مقرر کر دیا گیا، اور چونکہ اللہ کے پسندیدہ دن کو انہوں نے نہیں اختیار کیا تو احکام سخت بھیج دیے اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی یہی اختیار دیا گیا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن چوز کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ کو کون سا دن پسند ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے امت سے کہا کہ ایک دن پسند کرو، اور اشارہ دیا کہ دیکھو اللہ کو جمعہ کا دن پسند ہے۔ مگر ان کی امت نے کہا نہیں، ہم تو جمعہ کا نہیں، ہم تو سنڈے کو ڈنڈے کھائیں گے۔ کیوں بھائی سنڈے کو ڈنڈے کیوں کھاؤ گے؟ کہ اس دن اللہ میاں نے کائنات کا ابتدا کی ہے، کائنات پیدا کرنا شروع کیا ہے۔ کیا کہتے سنگ بنیاد کو فاؤنڈیشن اسٹون، تو کہا یہ تو ہفتے کا دن فاؤنڈیشن اسٹون رکھا تھا اس دن کائنات کا، تو جس دن فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ دن یادگار ہوتا ہے، لہذا سنڈے کو کائنات پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، لہذا سنڈے کا دن ہم عبادت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا کرو، ان پر بھی احکام سخت بھیج دیے۔ ہمارا نمبر آیا، ہمارا عجیب و غریب مسئلہ ہے، بڑا عجیب غریب۔ سنو، حضور مکہ میں ہے، مکہ میں جمعہ قائم کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، کافروں میں گھرے ہوئے ہیں، باہر کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے، دار ارقم میں چھپ کر کے جماعت کرتے تھے، وہاں کہاں جمعہ پڑھیں گے؟ کوئی موقع جمعہ پڑھنے کا ہے ہی نہیں، اور کوئی دن اسلام میں ابھی مقرر ہوا ہی نہیں۔ اچھا، ادھر مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور پہلے ایک بیعت کی ہے، انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، پھر دوسری بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور مسلسل یہاں اسلام پھیل رہا ہے مدینہ میں۔ مدینہ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ،
یہ بڑے صحابی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیٹیگری کے تھے، ان کے درجے کے صحابی تھے، مگر ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا ہے، اس لیے تاریخ میں انہیں کوئی جانتا نہیں ہے۔ بہت پہلے انتقال، حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت بڑے اسلامی تاریخ میں بہت بڑی شخصیت ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ۔ مدینہ میں جو چپکے چپکے اسلام کا کام ہو رہا تھا وہ سب ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اور گویا مدینے کے سب مسلمانوں کے لیڈر یہی بڑے تھے سب کے۔ انہوں نے ایک دن چند مسلمانوں سے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھائی ہمارا کام مدینہ میں کتنا ہو گیا ہے، مدینہ میں کتنے مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ جانے، ہمارے پاس تو کوئی لسٹ ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تو ہمیں اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ سب نے کہا ہاں بھائی بالکل کام کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن منتخب کرو، اس دن میں سب کو اکٹھا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنڈے کو، ان کا سنڈے کو نہیں کرتے، تو عیسائیوں کا دن ہے۔ کسی نے کہا سیٹرڈے، ان کا سیٹرڈے بھی نہیں کرتے، تو یہودیوں کا دن ہے۔ تو کسی نے کہا منڈے کو، ان کا منڈے نہیں جاتے، ہم پیچھے جائیں گے، ہم تو سابقون اولون آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں جاتے، پیچھے رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ منڈے کو جائیں گے تو ان دو امتوں سے پیچھے رہے، ان کا ہم پیچھے نہیں رہتے، ہم تو پہلے رہنے والے ہیں، لہٰذا سیٹرڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہے، فرائیڈے طے کرو۔ اور فرائیڈے طے ہوا، اور یہ طے ہوا کہ پورے ہفتے میں جو جس مسلمان کو جانتا ہے اسے اطلاع کرے کہ جو اگلا فرائیڈے آ رہا ہے اس میں مدینہ سے باہر لگ کر کے ایک باغ تھا حضرت اسد بن زرارہ کا، اس باغ میں چپکے چپکے ہر مسلمان وہاں کھسک آئے دوپہر کو، اور انہوں نے دعوت کا انتظام کیا تھا کہ جو بھی مسلمان آئیں گے ان کو دعوت کریں۔ چنانچہ ہر مسلمان نے پورے ہفتے، میں ان کو جانتا ہوں تو میں نے انہیں بتا دیا، دوسرا اس کو جانتا اسے بتا دیا، پورے مدینہ میں چپکے چپکے گویا ایجنڈا گھوم گیا کہ اگلے جمعہ کو فلاں باغ میں دوپہر کو سب کو آنا ہے۔ چنانچہ سارے اکٹھا ہو گئے۔ جب سارے مسلمان اکٹھا ہوئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے، یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 100-150 مسلمان ہیں، لیکن وہاں جو اکٹھا ہو گئے وہ 300 سے زائد تھے۔ تو یہ تو بالکل اندازے سے زیادہ مسلمان، ڈبل ہو گئے۔ ہمارا اندازہ 100-125 کا اندازہ تھا ان کا کہ پورے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 100-125 ہے، اور یہ چپکے چپکے اطلاع کر کے آئے ہیں وہ 300 سے زیادہ ہیں۔ اگر واقعی سارے مسلمان کو معلوم ہو رہا سارے اکٹھا ہو جائیں تو 500-700 اکٹھا ہوتے۔ تو اس قدر خوش ہوئے سارے مسلمان بھی خوش ہوئے، حضرت اسد بن زرارہ بھی خوش ہوئے، اور انہوں نے بکرے ذبح کر کے دعوتوں کا انتظام تو کر ہی رکھا تھا، اور خوشی میں حضرت اسد بن زرارہ نے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا، ورنہ ہم کہاں کفر میں اور بتوں کو پوچھتے تھے، یہ تھے وہ تھے۔ اور یہ کہا کہ دیکھو آج اتنا مبارک دن ہے، آؤ اللہ کے لیے شکر بجا لائیں اور 2 رکعت شکریہ کی پڑھیں۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد سب کھڑے ہوئے اور حضرت اسد بن زرارہ امام بنے اور 2 رکعت شکریہ کی ادا ہوئی۔ ادھر نماز کا سلام پھرا اور ادھر مکہ میں وہی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ وہاں حضور کو اطلاع دی گئی کہ جمعہ آج سے اس امت کے لیے فرض ہے۔ یہاں ان کی صلاح جمعہ نہیں ہے تو شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اور تقریر جو کی ہے وہ تو ویسے ہی تقریر کیے ہے، سب بائی چانس ہو رہا ہے۔ تقریر انہوں نے کی اور 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھی، اور یہاں سلام پھرا، اور یہ ساری ڈیٹیل حضور کو مکہ میں بتا دی گئی، اور جمعہ کی فرضیت وہاں نازل ہو گئی۔ کیوں؟ تمام نبی تو چاہتے ہی تھے یہ دن، تمام انبیاء تو یہ دن چاہتے ہی تھے، حضور بھی چاہتے تھے، اور امت کی خواہش خود بخود آئی، دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی، جمعہ کی فرضیت آ گئی۔ مگر جب تک حضور مکہ میں رہے جمعہ قائم کرنے کی نوبت نہیں آئی، جمعہ قائم کرنے کی کوئی شکل ہی مکہ میں نہیں تھی، تو مکہ میں جمعہ قائم حضور نے نہیں فرمایا۔ پھر مکہ سے حضور ہجرت کر کے تشریف لائے قباء میں، اور قباء میں 14 دن حضور رہے۔ ان 14 دن میں ایک جمعہ تو یقیناً آیا ہے، ہو سکتا 2 جمعے آئے ہوں،
उस कोबा में भी हुजूर ने जुमा नहीं कायम फरमाया है। क्यों? वो गांव था, गांव में जुमा जायज नहीं, वो गांव था और गांव में जुमा जायज नहीं है। तो हुजूर 14 दिन कोबा में रहे और वहाँ मस्जिद कोबा खुद हुजूर ने बनाई और 14 दिन हुजूर ने वहाँ नमाज पढ़ाई, मगर जुमा हुजूर ने नहीं कायम किया। फिर जब कोबा से चलकर हुजूर आगे बढ़े हैं तो कोबा से जो चले हैं तो जुमा ही के दिन चले हैं और जुमा के दिन मदीना में दाखिल हुए हैं। तो चलते चलते मदीना में एक कबीला आया, उस कबीले में रुक करके हुजूर ने पहला जुमा मदीना में आकर कायम फरमाया। ये जुमा की तारीख है। मैं तो असल में मिसालें आपको ये समझा रहा था, बता रहा था कि बाज अहकाम शरीयतों में ऐसे हैं कि वो इस पर मौकूफ रहते हैं कि नबी और उम्मत दोनों की ख्वाहिशें मुत्तफिक हो जाएं तो वो अहकाम नाजिल होते हैं। अगर उम्मत चाहे नबी स्वाद न करे अहकाम नहीं आते, नबी चाहे उम्मत रिक्वेस्ट न करे अहकाम नहीं आते। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।